میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں گزشتہ روز جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس جو ہے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی. تقریر کے دوران وہ بھول گئے کہ وہ ایوان میں کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایوان کے اندر اسٹرینجر ان دی ہاؤس کو بلا لیا. جب ان کو روکا تو اسے کہتے ہیں اس کو آنے دو. وہ اسٹرینجر ان دی ہاؤس کا نام ہے جی عارف خٹک صاحب. عارف خٹک صاحب ان کے باڈی گارڈ ہیں. کہتے ہیں جی عمران خان کی انہوں نے حفاظت کی ہے. بھائی اگر حفاظت کی ہے تو کیا اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون یا رولز لاگو نہیں ہوں گے؟ فلور آف دی ہاؤس جب سیشن ان پروگرس ہو تو کیا کسی اسٹرینجر کو آنے کی اجازت ہے؟ کیا اگر اجازت ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی آنے دیا جائے؟ کیا عمران خان آئین اور قانون سے بالاتر ہے؟ کیا سہیل آفریدی خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتی ہیں؟ کیا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی یعنی کیا وہ سہیل آفریدی کے ملازم ہیں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے مجھے. بابر سلیم سواتی صاحب، داڑھی دیکھیں سفید انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ان کی حرکتیں دیکھیں کہ سہیل آفریدی کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. جو اسپیکر جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے وہ بیسکلی سہیل آفریدی کا ورکر بنا ہوا ہے. نہ اپنی داڑھی کا لحاظ رکھتا ہے، نہ اپنی عزت کا لحاظ رکھتا ہے، نہ اس کو رولز کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی بات کا پتہ ہے. یعنی بے شرمی کی انتہا ہے. یہ عارف خٹک صاحب ان کو کس حیثیت میں آنے دیا؟ اور جب یہ عمل کر گزرا ہے چیف منسٹر تو کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا؟ نہیں لیا. اچھا، پھر باقی محترم سہیل آفریدی صاحب، اب ان کی گفتگو سنیں جی. وہ کہتے ہیں جی کالا چینل اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، عارف خٹک صاحب کے پیچھے پڑ گیا. اچھا، اس شیر کے بچہ عارف خٹک نے وہاں پر فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر عمران خان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ سوچ ہے کہ بابر سلیم سواتی صاحب، آپ نے اپنے خیبر پختونخوا کا جو ایوان ہے اس کو بے توقیر کر دیا ہے. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں، آپ سہیل آفریدی کے لگتا ہے ذاتی ملازم ہیں. اور ملازم کی اور تعریف کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماسٹر کے یعنی ہر عمل کو، ایون کہ گوبر کو گلوکند قرار دیتا ہے. اور آپ بھی اسی کام میں چل رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جلال خان کے اوپر بھی آپ نے پابندی عائد کی تھی جو تنقید کرتا تھا سہیل آفریدی پر. اب سہیل آفریدی صاحب کہتا ہے جی کہ کالے چینل جو ہے وہ عارف خٹک کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بھئی کالے چینل کون سے کالے چینل ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب؟ آج اتنا وقت ہو چکا ہے، میں ملٹیپل ویلاگس کے اندر ڈیمانڈ کر چکا ہوں، ہمت پیدا کریں، پختون بنیں، وزیر اعلیٰ بنیں، نام لیں. آپ نام لینے کی جرت آپ میں ہے نہیں. باتیں آپ بڑھ کے بڑی بڑی مارتے ہیں کہ ہم نکلیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے آئینی قانونی راستہ اختیار کر لیا ہے. آپ کے پلے کچھ بچا ہی نہیں ہے آفریدی صاحب. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ شفیع جان ایک بہتر وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکتے ہیں سہیل آفریدی کے مقابلے میں. وہ کم از کم بات تو کر دیتا ہے نا یار. اچھا، کٹس بھی اس میں زیادہ ہیں، سٹائل بھی اس کے زیادہ ہیں، ٹک ٹاک بھی اچھی بناتا ہے. سہیل آفریدی کی تو ٹک ٹاک بھی پکڑی جاتی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرے اوپر بھی جو ہے کچھ چینلز تنقید کر رہے ہیں، اور اب عارف خٹک کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. اب تنقید کا معاملہ کیا ہے جی؟ یہ سہیل آفریدی صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں نا عارف خٹک صاحب، جن کو وہ عمران خان صاحب کا محافظ کہتے ہیں، ان کی جو مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ ہے جی. اور وہ بتایا جاتا ہے، جو سورسز سے خبر آئی ہوئی ہے، جو پبلک ہوئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ رجسٹریشن نمبر کے تحت عارف خٹک پر جعلی ڈگری حاصل کرنے کے جو الزامات ہیں وہ لگے ہیں. اور اس معاملے پر جو حکومت نے بڑا اقدام کرتے ہوئے جو وائس چانسلر ہے اس کو بھی جبری رخصت پہ گھر بھیج دیا، اور بڑے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اچھا، بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ مراد سعید کی بھی جب جعلی ڈگری کا معاملہ آیا تھا تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ جعلی ڈگریوں کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کا کیوں آتا ہے، اور پھر مراد سعید یا اسی کی ٹیم کے لوگوں کا کیوں آتا ہے؟ یعنی مراد سعید کی ٹیم ہے سہیل آفریدی، سہیل آفریدی کا آگے سے بندہ ہے یہ عارف خٹک. تو معاملہ نہیں کہیں آ رہا ہے جی. سوال اگر یہ ہے کہ اگر الزامات درست ہیں تو یہ صرف جعلی ڈگری ان دو لوگوں کی نہیں ہے جی، یہ خالی عارف خٹک کی بھی نہیں ہوگی. پھر یہ جعلی ڈگریاں بہت سے اور لوگوں کی بھی ہوں گی. ایک پورا نیٹ ورک ہوگا. جیسے ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس آیا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو،
पूरी दुनिया ने वो देखा था। तो ये इस किस्म की डिग्रीज जो है ना वो जाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से और लोगों की भी निकल सकती है। बहरहाल इसकी जो है जांच की ज़रूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। आप असम्बली की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ फ्लोर दी हाउस के ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत सी बातें की। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का भी जिक्र किया। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ। आज बिलावल भुट्टो की इस बात के ऊपर जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं उन्होंने भी कहा जी कि ये जो डिमांड है बल्दियाती इलेक्शन करवाने की पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, तो उन्होंने कहा जी ये जायज़ मुतालबा है, इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता, जो कि बात दुरुस्त है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने फिर अच्छी खासी तनकीद की जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर ये बात करने के बाद कि जी होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए लाहौर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन। लेकिन उन्होंने कहा जी कि वैसे इलेक्शन ना हो जैसे पिछले कराची के बल्दियाती जो इलेक्शन हुए थे। उन्होंने इस पर कहा वैसे इलेक्शन कराने से इलेक्शन ना कराना ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए, और उन्होंने हाथ जोड़े हैं जी। वो बिल्कुल वो ये बात ठीक कह रहे हैं। और कोई तफसील जानना चाहे ट्वीट में वो कहते हैं तो हाफिज़ नईम रहमान साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछ लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पूछें उनसे। तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, जो कराची के बल्दियाती इलेक्शन हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात इस्लामी के, MQM के, और एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन थे लेकिन सियासी रवैया अख्तियार करते हुए दे मूव्ड ऑन, MQM भी और जमात इस्लामी भी। और जमात इस्लामी और MQM कराची की एक हकीकत हैं। बिलावल साहब जो हैं वो अपनी तरफ जो खुद मिल रहा हो उस पर आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरों पर वो बड़ी तनकीद करते हैं। तो बात यह है कि ख्वाजा आसिफ का मामला था, यानी यहाँ पर तो हम ये सुन रहे हैं कि जो PTI वाले लोग हैं वो तो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की इनकी जो है वो बहुत सी सीटें हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून वाले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जमीयत उलमा इस्लाम वाले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI के ऊपर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम लगाते हैं। पंजाब के अंदर PTI वाले मुस्लिम लीग नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अंदर उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो बात यह है कि बशीर मेमन साहब की जो नशिस्त है, बशीर मेमन साहब कहते हैं जी कि मैंने पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर मैंने जो इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया, वरना मैं साहब जीता हुआ इलेक्शन था, मुझे हरवाया गया। जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ के सिंध चैप्टर के बशीर मेमन साहब, वो ये बात करते हैं। तो इस तरह इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करना विद एविडेंस और उसको साबित करने का एक ही यूनिक फोरम है, वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है जिसने जाना था वो लोग गए हैं और वहाँ से यानी फैसले भी आ चुके हैं। तो बार बार ये बात करना, बार बार इस बात को रिपीट करना, तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपकी ही वोटों से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो फिर अगर वो फॉर्म 47 वाले लोग हैं तो आपने क्यों बनाया उनको? क्या आप जमहूरियत पसंद नहीं है? क्या आपने यानी जमहूरियत की मजबूती के लिए काम नहीं करना था? या आपके जो फॉर्म 47 वाली की वोटें हैं उनकी वोटों से आपके वालिद मोहतरम क्यों सदर पाकिस्तान बने हैं? इस्तीफा दें। फिर उसी हुकूमत ने जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है उसके बनाए हुए नॉमिनेटेड गवर्नर्स आपने क्यों रखे हुए हैं? इसका जवाब दें। फिर डिप्टी स्पीकर फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है या असेंबली है उसके वोटों से जो डिप्टी स्पीकर बना है वो क्यों रखा हुआ है आपने? फिर वो सेनेटर्स क्यों रखे हुए हैं आपने? फिर आपका चेयरमैन सेनेट क्यों बैठा हुआ है? छोड़ दें, फिर आप इस्तीफा दें। मीठा मीठा हाप हाप, कड़वा कड़वा थू थू, ये मुनाफिकाना सियासत है मोहतरम। आप सियासत करें लेकिन मुनाफिकत ना करें। आप बेनज़ीर के बेटे हैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी के बेटे हैं, उनसे सीखें कुछ, और ये सीखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, एक सोशल मीडिया पर एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है जिसमें बताया गया जी कि वो BBC की स्टोरी मंसूब की जा रही है कि एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं राशन सामान वगैरह लेके जा रहा हूँ, मेरे घर वाले बच्चे वगैरह प्यासे हैं, भूखे हैं। तो पुलिस वालों ने उसको रोक लिया और फिर पुलिस वालों ने उसको
کہا کہ جب تک تم یہ سامان جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں جانے دیں گے. اور یہ بیسکلی ناکہ بندی وہ بتا رہے تھے جی کہ اسٹوری کے اندر کہ یہ پولیس والوں نے کی ہوئی ہے. تو پھر اس پر آزاد جموں کشمیر پولیس کا جو ہے نا موقف سامنے آیا, ان کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے. وہ کہتی ہے جی محمد عمیر نامی ایک شخص کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے جس میں مبینہ طور پر بی بی سی کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے پولیس افسران سے بار بار التجا کی کہ مجھے اپنے گھر خوراک اور ضروری سامان لے جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ میرا خاندان فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بیمار ہے. تاہم ان کے دل نہ پگھلے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے صرف اسی صورت میں آگے جانے کی اجازت دی جائے گی جب میں خود کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کو تلف کر دوں گا, ورنہ میں واپس لوٹ جاؤں. مذکورہ بالا پوسٹ حقائق کے بالکل برعکس بے بنیاد اور گمراہ کن ہے. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح اور مورچہ بند شرپسندوں نے راولاکوٹ اور اس کے گرد و نواح میں سڑکیں بند کر رکھی ہیں. لوٹ مار اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ ان عناصر نے خوراک کی سپلائی اور دیگر ضروری اشیاء کی نقل و حمل کو بھی روک رکھا ہے. اپنے مذموم مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے افواہیں اور غلط معلومات اور جھوٹے بیانیے کا سہارا لیا ہے. وہ اب یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی سے منسوب مبینہ انٹرویو بھی اسے جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم کا حصہ معلوم ہوتا ہے. متعلقہ شخص کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ اسی کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ ہے اور نہ ہی پولیس کبھی ایسے کسی رویے کا تصور کر سکتی ہے جو قانون اور اخلاقیات دونوں کے خلاف ہو. اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے, دعویٰ پوسٹ کرنے والا شخص محمد عمیر سے گزارش ہے کہ وہ پولیس کے نمبر XYZ جو بھی ہے پر رابطہ کرے اور متعلقہ تفصیلات فراہم کرے. اگر یہ الزام سچ ثابت ہوا تو متعلقہ پولیس افسر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین تادیبی کارروائی کی جائے گی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جی آپ جو شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں یا تو یہ وابستہ ہے جوائنٹ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا ہے. اب یہ افواہیں اپلوڈ اور شیئر کیوں کی جاتی ہیں جی؟ تاکہ یعنی پولیس کو, انتظامیہ کو ایک ان کو بیسکلی مانسٹر بنا کے پیش کیا جائے تاکہ عوامی حمایت حاصل کی جائے. اچھا جی, اب یہ بیسکلی جو اس وقت ذمہ داران ہیں پولیس کے, وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ بی بی سی کا نام استعمال کر کے اپنی اس پوسٹ کو کریڈیبلٹی دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی اس شخص کے خلاف جس نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کے نام کو استعمال کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی کرے. اب لیٹ سی جی, دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتی ہیں. اور ایک افسوسناک خبر, وینزویلا کے اندر جی زلزلہ آیا ہے اور بڑی شدت کا زلزلہ آیا ہے 7.2 ریکٹر اسکیل کے اوپر, اور پھر دوسرا آیا ہے وہ 7.5 ریکٹر اسکیل کے اوپر. 1 ملین کے قریب لوگوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جو کہ اس ٹو بگ نمبر. اللہ رحم کرے, یہ قیامت صغریٰ ہیں. لیکن اس وقت تک تو جو ایکچوئل ڈیتھ ٹول ہے وہ 32 بتایا جا رہا ہے اور سینکڑوں تقریباً 700 سے زائد لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں. لیکن جتنے لوگ, جتنی بلڈنگز ہیں, عمارتیں گری ہیں, اور جتنی عمارتیں گر رہی ہیں اس کے بعد جتنا ملبے کے نیچے لوگ دب چکے ہیں, تو پھر ایک بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. لیکن وینزویلا کے اندر ایک قیامت کی صورتحال ہے. دنیا کو آگے بڑھ کر وہاں کے عوام کی مدد کرنی چاہیے. یہ ویژوز آپ دیکھیں, یہ قیامت سے کم نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا 2005 کے اندر, اور ایک بڑی تباہی ہوئی تھی پاکستان کے اندر. اسلام آباد تک کے اندر مارگلا ٹاور گر گیا تھا. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے بہت سے پیارے جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جو تو مر گیا وہ تو پھر ظاہری بات ہے, ایک نہ ایک دن تو ہر ایک نے مرنا ہے. لیکن جو معذور ہو گیا اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے جو لو ونز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. کئیوں کی اولاد ہیں, کئیوں کے والدین ہیں. یہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. بہرحال جی ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ان کے جو حالات ہیں وہ اس میں بہتری لے کر آئے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.